میں اور زہرا سمجھ رہے تھے کہ ایس پی اور خان نے آپ لوگوں کی ہماری غیر موجودگی میں بہت حفاظت کی اور مجھے اس سے ملنے کا بھی اشتیاق ہے۔ کیوں نہ اور خان کو ہم جمعے کو ڈنر پر بلائے؟ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ زرمینہ جو مزے سے ایک منتھ بعد آج اپنی مما کے ہاتھ کی بریانی کھا رہی تھی، فوراً ان کی بات سن کر اس کا چمچ چلاتا ہاتھ پلیٹ میں رک گیا۔ ہاں حیدر ضرور بلاؤ، ماشاءاللہ وہ بچہ مجھے اتنا پسند آیا، تم خود دیکھو آج نپری ہٹائی ہے۔ میں نے کال کی فیس وغیرہ پوچھنے کے لیے تو اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے آپ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا۔ زرمینہ کو کانسی آنے لگی تھی یہ سن کر کے اس کے دادا کے پاس اورحان کا نمبر ہے اور وہ ان سے باتیں بھی کر چکے۔ زرمینہ کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اس سے۔ چالاک انسان ان معصوم لوگوں کو بھی اپنی عادت ڈال رہا ہے، وہ حقارت سے سوچ کر رہ گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں اتنا ایکسٹراڈینری کیا تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ واقعی ان کا فرض تھا، ان کی جاب ہے یہ دادا جان اور بابا۔ زرمینہ اپنی آواز کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرتی گویا ہوئی۔ زہرا بیگم نے اپنی نرم مزاج بیٹی کو حیرت سے دیکھا۔ بیٹے اس طرح 2 ہفتوں تک نپری تعینات کرانا اس کا فرض نہیں تھا، نہ ہی اس ٹائم گھر آ کر ہم سب کو ریسکیو کرنا۔ آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ وہ اس کے بال سوارتی اس کو سمجھا گئی۔ زرمینہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کہہ تو وہ سب بھی ٹھیک ہی رہے تھے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہے ماما، آپ لوگ ڈنر پر بلا لیجئے ایس پی صاحب کو، اس نے پیکا سا مسکرا کر کہا، جس پر حیدر صاحب بولے، چلو اچھی بات ہے، ہماری بیٹی بھی مان گئی۔ بیگم کھانا تو ہو گیا، اب لاؤنج میں چائے لے آئیے، میں اورحان کو بھی کال کرتا ہوں ابھی۔ زہرا بیگم مسکراتی ہوئی ٹیبل سے اٹھی اور کچن کی جانب چل دی۔ باقی سب لاؤنج کی طرف چل دیے۔ زرمینہ کو بھی ناچار ان سب کے ساتھ جانا پڑا، ورنہ یقیناً وہ سب کے آگے مشکوک ہو جاتی۔ زرمینہ اپنی دادی کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا جان اور خان کا نمبر دیجیے گا، میں کال ملاتا ہوں اس کو۔ اظہار صاحب نے اپنا موبائل اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا، جس میں سے نمبر حیدر نے اپنے موبائل پر ٹرانسفر کیا اور کال ملا دی۔ اور خان نے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی۔ فارغ انسان لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں انہیں، کال کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ زرمینہ نے منہ بسور کر سوچا تھا۔ اور خان جو اپنے روم میں بیٹھا ایک کیس اسٹڈی کر رہا تھا، موبائل کی بیپ سنتا بغیر نمبر دے کے کال پک کر گیا۔ اتنی دیر میں زہرا بیگم بھی چائے لے آئی تھی، سب کو سرو کرتی وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ایس پی اور خان عباس افریدی اسپیکنگ۔ اس کی باری مصروف سی آواز موبائل کے اسپیکر سے حیدر صاحب کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ اس کی آواز سن کر زرمینہ نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی۔ وعلیکم السلام، میں حیدر اورغزئی بات کر رہا ہوں، اظہار اورغزئی کا بیٹا، پہچان گئے آپ؟ ان کی آواز سن کر اور خان کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ فوراً لیپ ٹاپ بند کرتا وہ سیدھا ہو بیٹا۔ جی حیدر صاحب، پہچان گیا ہوں آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ عمرے کی سعادت حاصل کر لیا آپ نے ماشاءاللہ۔ اس کی شائستہ آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ہر ایک نفوس کو اس کی باری پرکشش مردانہ آواز بہت متاثر کن لگی۔ الحمدللہ کرایا ہوں یہ فرض بھی پورا۔ اچھا بیٹے، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی۔ آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے باپ اور میری بیٹی کی حفاظت جس طرح کی وہ قابل تحسین ہے۔ اور خان ان کی بات سن کر مسکرایا اور دھیمے سے بولا، دیکھیے حیدر صاحب، آپ اب مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ جو میں نے کیا وہ کرنا میرا فرض تھا۔ میں اس وطن، اس میں بسنے والے تمام افراد کا رکھوالا بنایا گیا ہوں، تو میں کیسے اپنے فرض سے پیچھے ہٹتا؟ زہرا بیگم اور حیدر صاحب بھی اس کی باتوں سے اتنا ہی متاثر ہوئے تھے جتنا خالدہ اور اظہار بیگم، مگر صوفے پر بیٹھی زرمینہ منہ بسور کر رہ گئی۔ لفظوں کا کھیل تو کوئی آپ سے سیکھے اور خان عباس افریدی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ بیٹا، آپ کی باتوں سے تو مجھے اور اشتیاق ہو رہا ہے آپ سے ملنے کا۔ میں نے اصل میں آپ کو کل رات کے ڈنر پر انوائٹ کرنے کے لیے بھی کال کی تھی۔ اگر آپ مصروف نہ ہو تو کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ حیدر اورغزئی نے مسکرا کر اس کو انویٹیشن دیا۔ جواباً اور خان کھل کر مسکرایا۔ اس کی راہیں تو اس کا رب خود آسان کر رہا تھا۔ یقیناً نیت صاف ہو تو منزل خود آسان ہو جاتی ہے۔ جی ضرور، کیوں نہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔ اس کی مسکراتی آواز زرمینہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ زہر مار کر رہ گئی۔ ٹھیک، پھر ملتے ہیں آپ سے کل رات 8 بجے انشاءاللہ۔ اظہار انکل اور خالد آنٹی کو میرا سلام دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل، اللہ حافظ۔ ان کا اللہ حافظ سنے کے بعد وہ فون رکھ گیا اور بیڈ پر سیدھا ہو لیٹ۔ میری جان، میری تو راہ خود تم تک آ رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد تم خود پوری کی پوری میری دسترس میں ہوگی۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا مسکرا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف حیدر اور زہرا بیگم اور خان کے قصیدے پڑھتے نہ تک رہے تھے۔ زرمینہ کے ضبط نے جواب دے دیا، ماما، بابا، دادا جان، دادی جان، کل میرا ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے پڑھنا بھی ہے تھوڑا بھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔
وہ سب پر آخری مسکراتی نظر ڈال کر کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کرتی بیڈ پر اوندے منہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اب کل اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اورخان 7:30 بجے خوشبو میں بسا ہوا، بلیک ہائی نیک پر بلیک ہی کوٹ، گرے ڈریس پینٹ کے ساتھ پہنے بلیک چمکدار شوز پیروں کی زینت بنے ہوئے تھے، جبکہ سیدھے ہاتھ میں گرے راڈو گھڑی باندھی گئی تھی۔ مہنگے پرفیومز اور گھڑیاں لینا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم میں نہ جانے کتنی درازیں پرفیومز اور مہنگی گھڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ملازم کو گھر کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتا، لان میں آیا اور اپنی بلیک سیوک کی طرف بڑھا جو کار پورچ میں کھڑی تھی۔ گاڑی پیچھے کی جانب چلاتے ہوئے وہ مین گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ راستے میں رک کر اس نے بیکری سے مٹھائی اور فلاور شاپ سے وائٹ لیلیز کا خوبصورت سا بوکے بھی خریدا تھا۔ اس نے حیدر صاحب کے گھر کے سامنے اس نے کار روکی، پر گارڈ اس کو دیکھتا مؤدب انداز میں مین گیٹ کھول گیا۔ اورخان اپنی کار ماربل کے روش پر چلاتا کار پورچ میں کھڑا کر گیا، جہاں پہلے سے 3 گاڑیاں موجود تھی، جن میں سے ایک زرمینہ کی گورنمنٹ الیکٹریسٹی تھی۔ یقیناً اس کے آنے کی گھر والوں کو اندر اطلاع دی جا چکی تھی۔ اس کے کار سے اترتے ہی زہرا بیگم اور حیدر صاحب اس کے استقبال میں کھڑے تھے۔ وہ چہرے پر اپنی ازلی دلکش مسکراہٹ سجاتا ہوا ان تک پہنچا تھا۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ اس نے سر کو خم دے کر ان کو سلام کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، جس کو تامتے ہوئے حیدر صاحب اس کو بغل گیر بھی کر گئے تھے۔ ان کی اس قدر اپنائیت پر وہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ وعلیکم السلام ایس پی اورخان، جیسا آپ کو سنا تھا اس سے زیادہ لاجواب پایا آپ کو ماشاءاللہ۔ وہ اس کی ماحول پر چاہ جانے والی پرسنالٹی کو سراہ رہے تھے۔ بہت شکریہ حیدر صاحب، یہ تو بس آپ کا نظر ہے کہ میں آپ کو پسند آ گیا۔ وہ یہ بولتا ہوا زہرا بیگم کی طرف مڑا جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر اورخان بے انتہا خوش ہوا تھا۔ السلام علیکم میم، بہت مبارک ہو آپ کو بھی، اللہ قبول فرمائے آپ دونوں کی عبادت، یہ میری طرف سے۔ وہ خوبصورت پھول اور بیکری والا باکس ان کی طرف بڑھایا تھا، جس کو مسکراتی ہوئی تھام گئی۔ جزاک اللہ بیٹا، اس سب کی کیا ضرورت تھی، بلا وجہ تکلف کیا آپ نے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیتے کشادہ اور خوبصورت اپ وائٹ گولڈ رنگ کے امتزاج سے سجائے گئے عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، پہلی بار ایسے خالی ہاتھ آنا، تبھی مجھے جو سمجھ میں آیا لے لیا۔ اصل میں اس طرح سے اکیلے کسی فیملی ایونٹ میں جانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ زہرا بیگم اس کا وجیحہ چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک چیز لے کر آئے ہیں آپ، تو بیٹا آپ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے آتے، ہم ان سے بھی مل لیتے۔ زہرا نے اس کا خوبرو چہرہ دیکھتے نرمی سے کہا، اصل میں میری والدہ اور والد صاحب پشاور میں رہتے ہیں، میں یہاں اکیلا ہوتا ہوں۔ وہ ابھی آگے بھی کچھ بولتا کہ حیدر صاحب نے بیچ میں مداخلت کی، اب بس بھی کر دے اپنا زبانی ٹیسٹ زہرا بیگم، آؤ بیٹا بیٹھو۔ زہرا بیگم اپنے شوہر کی سمت دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اب حیدر صاحب کے ساتھ بیٹا باتیں کر رہا تھا جب اسحار صاحب اور خالدہ بیگم ڈرائنگ روم میں تشریف لائے۔ وہ ان کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسحار صاحب سے سلام دعا کے ساتھ گلے بھی ملا۔ اس کے بعد وہ خالدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جنہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ وہ لوگ واپس صوفوں پر بیٹھ کر گفتگو میں مگن ہو گئے تھے، لیکن اورخان کی نظریں وقفے وقفے سے اس دشمنی جان کو تلاش کر رہی تھی۔ اورخان بیٹا آپ چائے لیں گے یا کافی؟ زہرا بیگم نے اس سے پوچھا، جو اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر رکھ چکا تھا۔ میں کافی پیتا ہوں۔ مسز حیدر آپ مجھے ریسٹ روم کا بتا سکتی ہیں کس طرف ہے؟ آپ اوپر رائٹ سائڈ پر بنے دوسرے روم میں چلے جائیں، وہ گیسٹ روم ہے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ، چلے میں چھوڑ کر آتی ہوں آپ کو۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اورخان بولا، نہیں نہیں آپ بیٹھے، میں خود ہو کر آ جاتا ہوں، ایکسکیوز می۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے ان کو دیکھتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلتا بلیک ماربل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زرمینہ یونیورسٹی سے آج 5:30 پر واپس آئی تھی اور نماز پڑھ کر وہ سونے لیٹ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے اس کی ماما اس کو جگا کر تیار ہونے کی تلقین کر کے گئی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی اور 8 بجے بلیک لمبی گردار پیروں سے توڑی اوپر ہوتی فراق، جس کے بیک پر گولڈن خوبصورت ڈوری لگی تھی اور گلے پر گولڈن داغوں کے کام سے پھول بنے ہوئے تھے، بلیک چوڑی دار پاجامہ کے ساتھ پہنے گیلے بالوں کو تولیہ میں باندھے وہ روم میں واپس آئی تو اس کا اجلا رنگ اور متناسب سراپا حسین لگ رہا تھا کالے لباس میں۔ ابھی اپنے گیلے بال تولیہ سے آزاد کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی ہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما بس بال ڈرائی کر کے آ رہی ہوں۔ اورخان جو شاید پہلے کمرے کا دروازہ گیسٹ روم سمجھ کر لاک پر ہاتھ رکھ گیا تھا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ بند کر کے اب واپس مڑنا بیکار تھا، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم واپس پلٹنا اب ناممکن تھے۔ وہ بے خود سا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی گوری صاف شفاف گردن اور آدھی پشت پر گیلے بھیگے بال دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ پورے کمرے میں اس کے بھیگے وجود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گیلے لمبے برے بال
آدھے پشت پر تو آدھے آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے، وجود کسی بھی قسم کے دوپٹے کی قید سے آزاد۔ وہ اس وقت نیچے جھکی دراز میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ زرمینہ سمجھی تھی کہ اس کی ماما اس کو بلانے آئی ہے، پر جب اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا اور ایک جانی پہچانی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے دراز سے ہیئر ڈرائر نکالتے ہاتھ ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ وہ دروازہ بند کرتی اوپر اٹھی تو شیشے میں اس کو اپنے پیچھے دروازے کے پاس بلیک ہائی نیک کے ساتھ گرے ڈریس پینٹ پہنے اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے اورحان کھڑا نظر آیا۔ زرمینہ کی آنکھیں اس کو اپنے روم میں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی، جبکہ اورحان شیشے میں نمایاں اس کے چہرے اور سراپے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتا اس تک پہنچا۔ زرمینہ فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ خود پر لپیٹ کر اس کی سمت مڑی۔ اورحان اس کے تیز چلتے ہاتھوں کی معصوم سی کوشش دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فائدہ کیا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی پارک نہیں جو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی چلے جائیں۔ وہ آنکھیں پاڑے اس کو گورتی ہلکی مگر جتاتی ہوئی انداز میں بولی۔ اورحان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر روکا۔ زرمینہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کرتی دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے، وہ اس کو سراہتی نظروں سے دیکھتا مزید آگے ہوا تھا۔ زرمینہ قدم پیچھے بڑھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے جا لگی۔ اس کی جان اورحان کے بہکے ہوئے انداز پر نکل رہی تھی۔ اوپر سے اگر کوئی آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اورحان کے پرفیوم کی دل فریب خوشبو اس کا احاطہ چاروں طرف سے کرنے لگی۔ زرمینہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہمت جمع کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کسی ہوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اتنا ہی تیار ہوتی۔ اس کی بات اورحان کے جسم میں آگ برپا کر گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے بازو اس کے ارد گرد شیشے پر رکھ گیا۔ دونوں اس وقت بے انتہا نزدیک تھے۔ اورحان اس کے چہرے پر جھکا اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ آئندہ بلیک کلر تم میرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں پہنو گی۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کلر میں میرے علاوہ کسی اور جگہ پر نظر آئی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتی گرم سانس سے زرمینہ کو اپنی گردن کی جلد میں گستی محسوس ہوئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اورحان کو نہیں میں جواب دے سکے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس کو بھیگے وجود سے اٹھتی محصور کن خوشبو اس کی گردن پر جھکا ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنے اندر اتارتا وہ موڑا۔ اس سے پہلے کچھ ایسا ہو جاتا جس سے اس کو بعد میں پچھتاوا ہوتا۔ اس سبب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے کڑی زرمینہ بے جان پیروں کے ساتھ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں سردی ہونے کے باوجود بھی چمک رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، باتھ روم میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ سادہ وائٹ سوٹ جس پر ہلکا ہلکا سلور کام تھا، میرون شال کے ساتھ پہنی وہ باہر آئی۔ اورحان کی بات کا مقصد تو وہ سمجھ گئی تھی۔ بلیک ڈریس میں وہ اس کو اچھی لگی تھی، اس لیے اپنے وہ کپڑے چینج کر لیے۔ وہ بال ہیئر ڈرائر سے ڈرائی کر کے کھلے چھوڑ کر بغیر ذرا سا بھی میک اپ کیے نیچے اتر آئی۔ وہ نیچے آئی تو ان سب کی خوشگپیوں کی آوازیں زرمینہ کو ڈرائنگ روم سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ چہرے پر مصنوعی مسکان سجا کر وہ ڈرائنگ روم کے اندر بڑھی۔ السلام علیکم۔ وہ بلند سلام کرتی اپنی دادی کے برابر خالی صوفے پر جا بیٹھی۔ اورحان اس کے کپڑے دیکھ کر لب بینچ گیا۔ کیا چلا جاتا کہ وہ ابھی وہی ڈریس پہن کر نیچے آ جاتی، لیکن نہیں۔ اس کی بات کی نفی کرنا تو زرمینہ حیدر اور اغزئی کا مانو جیسے فرض تھا۔ وعلیکم السلام سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا۔ میری بیٹی کی نیند پوری ہو گئی؟ حیدر صاحب پیار سے بیٹی کی طرف دیکھ کر پوچھ گئے تھے۔ جی بابا، اس نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ چلے زرمینہ بھی آ گئی ہے، ٹیبل پر کھانا بھی سیٹ ہو گیا ہے، آ جائیے سب کھانا کھاتے ہیں۔ سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ اورحان حیدر اور اغزئی کے ہمراہ تھا۔ سب سے آخر میں زرمینہ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ اچھا اورحان، آپ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو یقیناً آپ کے مورے نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہوگی۔ زہرہ بیگم کو یہ بادب، ہینڈسم اور خود مختار لڑکا اپنی بیٹی کے لیے دل ہی دل میں بہت بایا تھا، اس لیے وہ اس کے میرے سٹیٹس کا جاننا چاہتی تھی۔ ان کے سوال پر اورحان نے کنکیوں سے زرمینہ کو دیکھا، جو سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی پلیٹ پر جھکی کھانا کھا رہی تھی۔ نہیں انٹی، فی الحال کوئی لڑکی مورے نے میرے لیے پسند نہیں کی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ چلے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ لیں گے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ کیا۔ اورحان کا ہلکا سا قہقہا روم میں گونجا تھا۔ انٹی لڑکیاں نہیں، ایک عدد شریف لڑکی بھی بہت ہوگی میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہو پر نیک ہو، وہ مسکراتا ہوا بولا، جس پر حیدر صاحب ہنسے تھے۔ وہ برخوردار، تم تو حاضر جواب بھی ہو۔ وہ اورحان کو سراہ گئے تھے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا تعریف وصول کر گیا۔ زرمینہ نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر آنکھیں حقارت سے گھمائی تھی۔ یوں ہی جلتی نظروں کے تبادلوں کے درمیان
اور خوشگپیوں کے بیچ آج کا ڈنر اورحان نے کیا، اور اس کے مطابق یہ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین دن تھا۔ تقریباً 10 بجے سویٹ ڈش سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ اپنا کوٹ پہنتا اٹھا تھا اور ان سب سے اجازت طلب کی تھی۔ گھر کے تمام لوگ اس کو کارپورٹ تک سی آف کرنے آئے۔ بہت زیادہ اچھی شام گزری آپ سب کے ساتھ، بہت شکریہ مجھے آج کی دعوت دینے کی، وہ حیدر صاحب اور اظہار اور اگزئی سے مصافحہ کرنے کے بعد ان سب کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نظریں بھٹک کر بار بار زرمینہ کے روشن چہرے پر ٹک رہی تھی۔ ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزرا آپ کے ساتھ، دوبارہ ضرور آئیے گا، بولنے والی زہرہ حیدر تھی۔ نہیں آنٹی، اب دوسری بار انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے میرے گھر، مجھے موقع دیجیے گا اپنی مہمان نوازی کا، اورحان اپنائیت سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر خوشی سے تائید کر گئی۔ اس کے بعد اورحان کار میں بیٹھا تھا اور کار پورچ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ ایک نظر ان سب کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ نظریں اس کو دیکھ رہی تھی جو اورحان کی کار کو گیٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً گھر والوں سے سونے کا کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ اورحان نے گاڑی اپنے سفر کی جانب گامزن کر دی، چہرے پر ہم وقت مسکراہٹ تھی۔ اس کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اپنے فیورٹ سانگ کی دھن سیٹی پر بجا تھا۔ وہ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارے گھر والوں کو تو پسند آ گیا ہوں، تمہاری نفرت خود ساختہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی جلد یا بدیر صحیح، آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے جانا۔ وہ اپنے روم میں آ کر دروازہ بند کرتی شال سے اپنا وجود آزاد کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ دماغ میں آج ہونے والا واقعہ چل رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ شخص اب مجھ سے؟ پہلے جو کھیل کھیلا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ جو اب یہ نیا تماشا؟ یقیناً یہ بھی کوئی ٹائم پاس کا نیا طریقہ ہے۔ وہ یہی باتیں سوچتی اٹھ بیٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ واش بیسن پر جھک کر منہ دھویا اور پھر اپنا گیلا چہرہ اٹھاتی وہ اپنا آپ سامنے لگے شیشے میں دیکھ گئی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنے دائیں کان کے نیچے گردن کے حصے پر گیا تھا جہاں کچھ گھنٹوں قبل اورحان کی پرحدت سانسیں تھیں۔ اس کو اپنی گردن ابھی بھی ان سانسوں سے جلستی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی انگلیاں اس جگہ پر پھیرتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا اس کے روئی جیسے گالوں پر پھسلا تھا۔ میں اتنی بے بس ہو گئی کہ وہ میرے اتنے قریب آئے، میں کچھ نہیں کر سکی۔ تیسری بار انہوں نے اس طرح سے مجھے چھوا اور ماں سوائے ایک مرتبہ کہ میں ان کو روک نہیں سکی۔ اس کو اپنا آپ اب بھی اس کی خوشبو کے حصار میں معلوم ہوا۔ آنکھیں کھولتی وہ چہرہ تولیہ سے خشک کر کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، کپڑے چینج کیے اور واپس بیڈ پر آ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ تکیے پر پڑا اس کا فون بجا۔ اورحان جو 5 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا، کپڑے چینج کرتا فوراً بیڈ پر لیٹے اس کو کال ملا گیا اور اب کال پک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ زرمینہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر دیکھ کر کال نظر انداز کر دی، مگر سامنے والا بھی مستقل مزاج تھا، مسلسل کال کرتا رہا۔ وہ جھنجھلاتی کال اٹھا گئی۔